کل ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس واقعے کو دیکھ کر سن کر میرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قدر شرمندگی پیدا ہو گئی کہ مجھ سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اور میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کیوں اتنے شیطان کے قابو میں آ گئے، کیا وجہ ہو گئی ہے۔ ہمارے نیبرز میں کسی کو یرکان ہو گیا اور وہ دورے پھر رہے ہیں کہ یرکان کو پتہ نہیں کوئی دھاگا ہوتا ہے، یہ تو میں نے نام فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے، جس کو گٹھ بولا جاتا ہے، اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی گٹھ بنانے والا مل جائے اور ہم بچے کو وہ دھاگا پہنا دیں، اس دھاگے کے اثر سے وہ بچہ یرکان سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ 3 دھاگے ہوتے ہیں اور جو ایک ہفتے کے بعد پہنائے جاتے ہیں۔ ایک ہفتہ ایک دھاگا پہنایا جاتا ہے، وہ دھاگا لمبا ہوتا ہے تو پھر اس کو پاؤں کے راستے سے گلے میں پہنایا جاتا ہے، پاؤں کے راستے اتار کے پھر دوسرا دھاگا پہنایا جاتا ہے، 3 ہفتے کا یہ عمل۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، شرک کی انتہا ہے۔ ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، تو پھر یہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ہم دھاگے سے مانگ رہے ہیں کہ اس دھاگے نے شفا دینی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی ڈاکٹر شفا دے ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اس فلاں ڈاکٹر نے شفا دی، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، کیسے؟ اس کو اللہ نے شفا اس کے ہاتھ میں دی، اگر اللہ چاہے اس سے ہمیں شفا نہیں ملے۔ ڈاکٹر تو صرف ایک بہانہ ہے صحت دینے کا، دوائی تو صرف ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں واضح بار بار فرماتا ہے کہ کوئی کام ہو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، تو پھر ہم کیسے اتنا بلیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہی تو ہمارا آرام آئے گا، نہیں ہم ہم اس مزار پہ جائیں گے تو اس بابا جی کے پاس جائیں گے تو ان کی دعا سے ٹھیک ہوں گے؟ کیسے؟ یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ اس کے لیے میں تو انسان کے بندے کے شارک سے بھی قریب ہوں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، جس وقت کوئی مشکل پریشانی آتی تھی وہ فوراً وضو کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے دعا کرتے تھے۔ بجائے اس کے کہ ہمارے لوگوں کے سامنے پھریں، ہمیں اللہ کے سامنے جھک کے دعا کرنی چاہیے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دھاگے کے بارے میں جو بتایا گیا یہ بھی کہ آپ نے نہانا نہیں ہے، اس بچے کو نہلانا نہیں ہے۔ شیطانی کام یاد رکھیں اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان گندا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں صفائی و پاکیزگی کا اہتمام رکھیں، صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ گھر کے بستر، چادریں، دیواریں، پردے، بیڈ شیٹ، سب کچھ صاف ہو، پاکیزہ ہو۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں پھر بھی آپ طہارت کا انتظام رکھیں، تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا جادو ٹونا کوئی چیز اثر ہی نہیں کرے گی۔ یاد رکھیں نظر بد حق ہے، حسد کی نظر لگتی ہے، نظر بد لگتی ہے، یہ حق ہے، لیکن یہ انہی جگہوں پہ حملہ کرتی ہے جو گندی ہوتی ہیں، جو لوگ گندے رہتے ہیں۔ اور اس عمل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان ایک ہفتہ نہائے گا نہیں، گندا رہے گا، تو اس پہ تو خود بخود شیطانی چیزیں اثر کریں گی۔ اگر ہم کسی بھی قسم کی نظر سے، حسد سے، کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو، گھر والوں کو، کپڑوں کو، ہر چیز کو پاکیزہ صاف رکھیں، گھر میں ذکر اذکار کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں، سب سے بیسٹ سورۃ البقرہ پڑھیں۔ تو پیاری بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، جب بھی ہم لوگوں پہ بلیو کریں گے، جب بھی ہم لوگوں پہ بھروسہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہم انشاءاللہ ہر جگہ پہ پڑھیں گے کہ سب سے بڑا گناہ عظیم، گناہ کبیرہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کیسے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، پیاری بہنوں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بت بنا کے گھر میں رکھ لیں کہ جی میں اس کی پوجا کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ شرک کر رہے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم بہت سی باتوں میں اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اور در در دنیا میں پھرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔
آج سے انشاءاللہ ارادہ کریں کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ میں یہ آیت پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر ہم یقیناً اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے۔ صرف ہم زبانی اقرار نہیں کریں گے اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر یقیناً ہم کسی کے سامنے مدد کے لیے نہیں جائیں گے۔ جس وقت مشکل پریشانی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وضو کر کے نفل پڑھ کے اس کے سامنے روئیں گے، اس کے سامنے گڑائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک اللہ تعالیٰ تو میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مدد مانگیں، دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور یہ دعا بھی پوری ہوگی جو آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔